اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اسٹریس میں تو نہیں ہیں؟ بار بار کہا جا رہا ہے اسٹریس میں تو نہیں ہے, اسٹریس میں تو نہیں ہے. سن سن کے نہ ہوتے ہوئے بھی بندے کو اسٹریس فیل ہونے لگتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام فائزہ اسلم ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے کاؤنسلر, ایز اے سائیکو تھراپسٹ سنس 16 ایئرس. میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ پوسٹ میرج ایشوز میں ہیں, یعنی میرج کاؤنسلنگ میں ہے. اس کے علاوہ میں پیرنٹ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں, ٹین ایج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں, اور وہ تمام لوگ جو کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, ان کو انگزائٹی ہے, ان کو ڈپریشن ہے, ان کو موڈ سوئنگس کا ایشو ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر بھی وہ کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں. جی اچھا, اب میں یہ سوچ رہی تھی, مس فرزانہ جب بات کر رہی تھی اور جب میں آئی تو ڈاکٹر شفا کے یہاں پر موجود تھی, کہ اب اتنی ساری بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم چند سیکنڈس کے لیے کھڑے ہو جائیں, تھوڑا ریلیف ملے گا, پھر ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. پلیز اسٹینڈ اپ. اچھا چلیں کھڑے ہیں نا, تو کھڑے کھڑے ذرا سا ڈیپ بریتھنگ کریں, ناک سے بہت اچھا انہیل لیں, اس کو ہولڈ کریں چند سیکنڈس کے لیے, اور منہ سے لانگ ایکسہیل لیں. شاباش. اگین انہیل, ہولڈ اینڈ a long exhale from your mouth. That's good. Again inhale, hold and a long exhale from your mouth. شاباش. بیٹھ جائیے, سزا ختم ہوئی. کمر بھی سیدھی ہو گئی. جب ہم لانگ آرچ میں بیٹھتے ہیں تب ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سیڑھی کرنی پڑتی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر. بہت ساری جو ذہنی اور جسمانی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آج کے دور میں پایا جانے والا اسٹریس ہے. اسٹریس آپ کی اپنی پرسنل لائف میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی امیڈیٹ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ورک پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے, شہر کا بھی ہو سکتا ہے, ملک کا بھی ہو سکتا ہے, اینڈ دا ہول ورلڈ از آن. تو اسٹریس تو اگر آپ ذرا سا رات کو بیٹھ جائیں, ذرا نیوز لگا لیں اور ٹاک شوز لگا کے بیٹھ جائیں, تو بس ایسا لگتا ہے کہ دنیا اب نہیں بچے گی, اور اسپیشلی پاکستان تو بالکل نہیں بچے گا, بس اب سب ختم ہونے والا ہے. اور یہ اتنی اسٹرانگ فیلنگ آتی ہے ٹاک شوز کو دیکھ کر, ایون نیوز کو سن کر. اچھا چلیں, میں یہ کہتی ہوں کہ ٹاک شوز ہو یا نیوز ہو, وہ تو آپ چلے لگائیں گے تو ہوگا. آپ ذرا اپنا انسٹا کھول لیں, آپ ذرا اپنا سوشل میڈیا کا کوئی بھی اکاؤنٹ کھول لیں, تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی مشکل, آزمائش, مصیبت, کیا ورڈ میں استعمال کروں, تو وہ شاید ہمارے ہی کہیں آس پاس جو ہے وہ پھٹک رہی ہے. اور اس کی وجہ سے, یہی وہ وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ کمپلیننگ ہو رہے ہیں, اور وہ جو گریٹفلنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ لوگوں میں دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اسٹریس آج لوگوں میں عام ہے. اچھا, اب اسٹریس کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو ایک نشہ یا عادت ہو گئی ہے اسٹریس لینے کی. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, جب لائف میں کوئی بھی اسٹریس نہیں ہوتا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں کس بات پہ پریشان ہوں. کھانا پک گیا, سیلری مل گئی, پاکٹ میں پیسے ہیں, اگر اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو پاکٹ منی مل گئی, آؤٹنگ بھی ہو گئی, تھوڑی سی ڈیٹنگ بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اب کیا کروں, کس بات پہ پریشان ہوں. تو بات کیا ہے کہ ہمیں اسٹریس لینے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے جب ہم پریشان ہوں کہ کہیں میں کسی عادت کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہو رہی, کہیں ایسا یہ تو نہیں ہے کہ مجھے شوق ہے پریشان رہنے کا, اور اگر مجھے شوق ہے پریشان رہنے کا تو اٹس اے بگ الارم فار می, کہ میں تو پھر پریشان ہی رہوں گی, پھر تو میں خوش رہنا ہی بھول جاؤں گی, پھر تو مجھے خوش رہنا آئے گا ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مشکل کا سبب بن سکتا ہے. اچھا, ہم اسٹریس مینجمنٹ کو پڑھتے کیوں ہیں؟
آپ کے پاس جب آپ نے یہ پروگرام اٹھایا ہوگا یہ اس ورک شاپ کا تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ اس میں اسٹریس مینجمنٹ کا بھی ایک سیگمنٹ ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اچھا ہم اسٹریس مینجمنٹ سنیں گے ایک اسپیکر سے, ایک تھراپسٹ سے, تو واٹ ول شی ٹیچ ٹو اس, یا ہم نے یہ کیوں پڑھنا ہے, کیوں سمجھنا ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے پلیز. جی جب ہم اپنے کسی بھی چیز میں پینک ہو جاتے ہیں اس ٹائم ہم اپنے آپ کو کیسے ریلیکس رکھتے ہیں, دس واز ان مائی یعنی کسی پینک سچویشن میں ہم نے اپنے آپ کو ریلیکس کیسے رکھنا ہے, اس لیے میں نے اسٹریس مینجمنٹ پڑھنا ہے. اور جی اگر میں جاب کر رہی ہوں اور میں وہاں آرگنائزیشن میں ہوں اور وہاں پہ میرے پاس اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ٹیچرس بھی ہیں, اسٹاف بھی ہے, مینجمنٹ بھی ہے, وہاں میں بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن میں آ رہی ہوں. اس سچویشن ورک پلیس کا اسٹریس مینج کرنے کے لیے. اور جی ہم بھی سارے ہمارے پہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہمیں کہیں سے راستہ نہیں مل رہا, تو اس کے لیے اسٹریس مینجمنٹ کا کرنا. جب سارے دروازے بند محسوس ہوں تو بس کہیں سے کوئی امید کی روشنی نظر آ جائے, اس لیے اسٹریس ریلیف کرنا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی تیاری نہیں کرتے اور اچانک سے ہمیں کوئی ٹاسک مل جاتا ہے جس کی ہم نے کوئی پریپریشن نہیں کی اور وہ ہمیں پرفارم بھی کرنا ہے, تو وہ یہ تو ہمارا مینجمنٹ ایشو ہے نا, جس کو ابھی تو یہ بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے اس نے ابھی بہت ڈیٹیل سے بتایا پڑھایا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے خود کو مینیج کرتے ٹھیک ہوئے ہے. اور کلاس میں Sure, sure. I just wanted to in fact ask you, your question is about that why is it important to manage the stress, and this is something which is what I feel it's inevitable. How could it be possible that if you are dealing with so much of the responsibilities, stress آئے ہی نہ, یہ ہو نہیں سکتا. سوال ان کا یہ ہے کہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسٹریس آ رہا ہے, نیچرل پروسیس ہے, تو لیٹ اٹ بی, کیا اس کو رہنے دیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. گھر میں جب ہمارے پاس بہت زیادہ سامان ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھر سے کچن سے ڈی کلٹرنگ کرتے ہیں. ہم وہاں سے وہ تمام سامان جو اب ضروری نہیں ہے, پہلے شاید ضرورت تھی لیکن اب بہت عرصے سے اس کی ضرورت نہیں, اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں. سو جسٹ لائک دیٹ, to manage their stress, whatever we do not need, even if the habits, اگر میں ان ہیبٹس کو اپنے روٹین کا حصہ بنا چکی ہوں اور وہ ہیبٹس اب میرے لیے بالکل فروٹفل نہیں ہیں, تو ہم ان کو اپنے پاس سے ڈی کلیٹر کر دیتے ہیں, اپنی زندگی سے نکالتے ہیں, جسٹ ٹو ایز آؤٹ مائی نروز, اینڈ آفٹر دیٹ جی تھینک یو سو مچ. اسٹریس ویسے ہے کیا؟ یہ ہماری لائف کا ایک لازمی حصہ ہے. اچھا ہم اپنی لائف میں کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں بتائیں؟ خوشی کو, سکون کو, دلی اطمینان کو, ہر چیز. ایون انسان, ہمارے ذہن میں تو کانسیپٹ یہ تک ہوتا ہے ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ خوشی کے لیے. ہم بچہ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ خوش ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم بزنس کیوں کرتے ہیں؟ خوش ہو رہنے کے لیے, پیسہ کمائیں گے, خوش رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, برانڈز پہنیں گے. ہم اس لیے ہم اپنا ہر کام خوشی کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اگر اس کی ڈیپتھ میں دیکھا جائے تو ہر سمجھدار انسان اپنی زندگی میں پین کو دور کرنا چاہتا ہے اور پلیجر کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ہر انسان کی اپنی زندگی کا ایک موٹیو ہے, کیونکہ ہم اس کو زبان سے کہیں نہ کہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں, ہمارے سب کانشیس میں یہ ریزن چھپا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹریس ہوتی کب ہے؟ کب ہوتی ہے اسٹریس؟ کیا لگتا ہے آپ کو اسٹریس کب ہوتی ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ورک پلیس پہ اسٹریس ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ جب کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی تب اسٹریس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اسٹریس تب بھی ہوتی ہے کہ جب ہماری فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی, جب ہمارا کھانا پینا خراب ہوتا ہے, جب ہماری ڈائٹ بیلنس نہیں ہوتی, تب بھی ہمیں اسٹریس ہوتی ہے. جب ہمارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں ہمیں تب بھی اسٹریس ہوتی ہے. جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہمیں تب بھی اسٹریس ہوتی ہے. اور کب کب ہو سکتی ہے ہمیں اسٹریس؟ جب ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا, جب ہمارے اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے ٹائملی, تب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے. اور کب کب ہو سکتی ہے؟ کوئی کچھ کہہ دے تب بھی اسٹریس ہوتی ہے. کوئی ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اترے تب بھی اسٹریس ہوتی ہے. دیٹ شوز کہ ہمارے
زندگی میں اسٹریس پیدا کرنے والے جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس انسان کی زندگی میں یہ فیکٹرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کا لائف سٹائل خراب ہوتا ہے, جس کی لائف سٹائل کی کوئی سر نہ پیر ہوتا ہے, اس کی کب صبح ہوتی ہے اور کب رات ہوتی ہے, اس کی سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اس کے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اس کا کوئی روٹین نہیں ہوتا. تو ایسے انسان کی زندگی میں اسٹریس بہت زیادہ آتا ہے. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں, یہ جو ہماری گفتگو ہے, یہ کسی بھی انسان کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے نہیں کی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ اسٹریس اور ڈپریشن میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اسٹریس آیا, ٹھیک ہے, ایک کوئی واقعہ ہوا, کوئی حادثہ ہوا, آپ کو اسٹریس آیا, آپ نے اس سے کوپ اپ کیا, اسٹریس تو آ کے چلا گیا, آپ نے اس سے کوپ اپ کر لیا اینڈ یو آر ریلیکسڈ. تھوڑی دیر ٹینشن ضرور ہوئی, موڈ بھی آف ہوا, رونا بھی آیا, ٹھیک ہے, منہ لپیٹ کے سو گئے, کسی سے بات نہیں کر رہے, چڑچڑے ہو رہے ہیں, غصہ ہو رہا ہے. یہ کتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ 2-4 گھنٹے کا ہو سکتا ہے یہ 2-4 دن کا ہو سکتا ہے یہ ہفتہ کھینچ لے, لیکن اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے بیک ٹو نارمل پہ آ جاتے ہیں. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن یہ ہے کہ آپ کو اسٹریس آیا اور اس کے بعد وہ اسٹریس والی بات تو چلی گئی آپ کی لائف سے, بٹ ہوا کیا کہ آپ سست پڑ گئے, اب آپ مایوس ہو گئے, آپ نا امید ہو گئے, آپ کو لگا دنیا ختم ہو گئی ہے, آپ کا ہر چیز میں سے انٹرسٹ لوز کر گیا. دیٹ شوز کہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے. اب آپ چڑچڑے ہو رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنے کام کروں, آپ کو ہر انسان برا لگ رہا ہے, آپ کو ہر انسان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بری لگ رہی ہے, ایون آپ کو اپنے بیڈ سے اٹھنا بھی برا لگ رہا ہے. بعض لوگوں کو ڈپریشن میں اس حد تک وہ چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنے بیڈ سے 2-2 دن 3-3 دن اپنے بیڈ سے باہر نہیں آتے, اپنے روم سے باہر نہیں آتے. ان کو زبردستی اس کیفیت سے باہر نکالا جاتا ہے بائی میڈیکیشن اینڈ بائی کاؤنسلنگ. تو ہم جو یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں, ہم آپ کو اسٹریس مینجمنٹ سکھا رہے ہیں. میری اس گفتگو کا کہیں یہ مقصد نہ لیا جائے کہ اس سے میرا ڈپریشن دور ہو جائے گا. اگر آپ میں سے کسی کو ڈپریشن ہے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جائیں اور کوئی پرسنل میڈیکل ہیلپ لیں. آپ کو سائیکو تھراپسٹ کی بھی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو اگر تھراپسٹ ایڈوائز کرتا ہے تو آپ کو سائیکیاٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو میڈیسن سے ہیلپ کرے گا. اب آ جاتے ہیں اسٹریس کے سائنس پر. اسٹریس ہوتا ہے تو کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے بتائیں. اگر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی, کچھ چیزیں میں چاہوں گی کہ میں آپ کا بھی انپٹ ہو تاکہ ہم اس سیشن کو انٹریکٹیو بنا سکیں. جتنا انٹریکٹیو ہوگا آپ کے اپنے اندر وہ بات اتنی زیادہ اترے گی اور آپ کے عمل میں تبدیل ہو جائے گی. جی بتائیں اسٹریس کے سائنس کیا کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ سب کی زندگی میں اسٹریس آیا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں سے کوئی انسان کہے نہیں مجھے تو کبھی اسٹریس آیا ہی نہیں. Nobody is like this. سب کی زندگی میں اسٹریس آتا ہے. بتائیں کیا کیا ہوتا ہے. جی بولیے. کیا بیہیویئر چینجز؟ پینک ہو جاتے ہیں, غصے میں پینک ہو جاتے ہیں, پیلپٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یہاں سے کوئی بتائے گا پلیز؟ موڈ آف ہو جاتا ہے, ہر شخص برا لگنے لگتا ہے, کاٹ کھانے کو, ایون ہم کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. اور جی باڈی میں پین شروع ہو جاتا ہے. جی یہ فزیکل سمٹمز ہیں. جی تھکاوٹ فیل ہوتی ہے. اور کوئی بتائے گا؟ سر میں درد ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتی یا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, نیند نہیں آتی یا نیند بہت زیادہ آتی ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے, آپ کا پیٹ لوز ہو سکتا ہے, لوز موشن, ڈائریا ہو سکتا ہے. کیونکہ ریسرچ کیا کہتی ہے کہ آپ کا ایک دماغ یہاں ہے تو ایک دماغ ادھر ہے, اور یہ دونوں دماغ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو جب آپ کا یہاں پر کوئی اسٹریس آتا ہے نا, تو وہ اسٹریس ڈائریکٹلی آپ کے اس دماغ کے اوپر امپیکٹ دیتا ہے. تو آپ کا کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے, یا تو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے, یا آپ کو لوز موشن یا ڈائریا بھی آپ کو ہو سکتا ہے. ایک چیز اور ہوتی ہے جو برین کا ڈیفنس میکانزم ہے, جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اسٹریس آتا ہے اور اسٹریس جو ہے وہ بالکل بے قابو ہو جائے اور حد سے زیادہ ہو اور آپ اس کو نہ لے سکیں, تو برین کا ڈیفنس میکانزم یہ ہے کہ برین اس پین کو, اس اسٹریس کو آپ کی باڈی کی طرف پھینکتا ہے. اور باڈی کے وہ کون سے پارٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پھینکتا ہے؟ آپ کے سر کا یہ پچھلا حصہ ہو سکتا ہے,
آپ کا یہ نیک ہو سکتا ہے, آپ کے یہ شولڈرز کا یہ والا پارٹ ہو سکتا ہے, آپ کا لوور بیک ہو سکتا ہے, آپ کا اپر بیک ہو سکتا ہے. PTSD یعنی پوسٹ اسٹریس ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہوتا ہے, وہ اس کا جو سب سے زیادہ برا امپیکٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے انہی باڈی کے پورشنز پر ہوتا ہے. جب وہ اسٹریس ناقابل برداشت ہو جائے تو آپ کے ان پارٹس میں درد رہنے لگتا ہے, اور اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ آپ کے لیے موو کرنا, اپنی باڈی کو موو کرنا, ایون اٹھنا, ایسے کرنا, یہ سب چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک یہاں پر ٹپ دوں گی کہ اگر کسی کو اس طرح کا اسٹریس ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یوگا از دا بیسٹ آپشن. اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ یوگا کی بگنرز کی کوئی ایکسرسائز یوٹیوب سے بھی سرچ کر کے نکال سکتے ہیں, اور آپ اس کو ڈیلی بیسس پر 5-7 منٹ کے لیے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. رائٹ, اور کیا کر سکتے ہیں آپ, ہلکے ہلکے ہاتھ کی مایو فیشل تھیراپی جس کو کہا جاتا ہے, آپ اس کی مالش لے سکتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ وہ مالش جو ہے وہ سخت ہاتھوں سے نہ ہو, وہ انگلیوں کے پور سے اور بہت نازک طریقے سے کی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو اسٹریس جو آپ کی باڈی میں بس گیا ہے, باڈی کے نروز کے اندر بس گیا ہے, مسلس میں بیٹھ گیا ہے, وہ وہاں سے نکلتا ہے. تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تھیراپی ایڈوائز کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی بات کرتے ہیں, اپنے دل کا حال کسی سے کہتے ہیں, تو وہ انسان جو ایک آپ کا اچھا لسنر ہو, آپ کا تھیراپسٹ ہو, جو آپ کو جج نہیں کر رہا, جو آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, وہ 110% پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل ہے. یہ ہمارے کام کا پہلا اصول ہے. ایون لوگ مجھ سے آن کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنا نام چھپاتے ہیں, کیونکہ بڑے بڑے خاندانوں سے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے فیملیز سے لوگ آتے ہیں. پلیز آپ, ہم اپنا نام نہیں, ہم اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بتا سکتے کہ ہم کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے نہ بتائیں, نو ایشو, بٹ ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ اپنے تھیراپسٹ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو کھول کے ہر بات نہیں بتائیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے تھیراپسٹ پر ٹرسٹ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اسٹریس کو بہتر طور پر ریلیف دے سکیں. رائٹ, کیا کرنا ہوگا اور اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے؟ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, گیجٹس کا دور ہے, گھر میں ٹی وی چلے نہ چلے, آپ کے 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی چھوٹا سا ٹی وی ہے, جو وہ رات کو اماں ابا سو جاتے ہیں اور وہ چپکے سے اٹھ کے آپ کے سرانے سے وہ گیجٹ اپنا اٹھائے گا اور اپنے بیڈ میں اپنے بلینکٹ کے اندر چھپ کے وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. میں ایک 10 سال کے بچے کی کیا بات کروں, ایون ہمارے جو ایڈلٹس ہیں, جو اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ نیند نہیں آتی. کیا کرتی رہتی ہیں آپ رات کو؟ بس وہ نیند نہیں آتی, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, رات کو 2 بج جاتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے. اور پھر جب میں رکھتی ہوں تو اس کے بعد میرا سر بھاری ہوتا ہے, پھر مجھے 4 بجے تک بھی نیند نہیں آتی, سوتے سوتے اذان ہو جاتی ہے صبح فجر کی. اور پھر بچوں کے اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اسکول بھیج کے میں پھر سو جاتی ہوں. پھر میں اٹھتی ہوں 12 بجے جب میرے بچے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں. پھر میں اس وقت ایک میس کریٹ ہوتا ہے کیونکہ بچے اسکول سے آ چکے ہوتے ہیں, کھانا ریڈی نہیں ہوتا, ہسبینڈ الگ ناراض ہوتا ہے, بچے الگ چڑچڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایک چڑچڑی سی الجھتی ہوئی ماں ملتی ہے. کیونکہ جب وہ گھر آئے تو ماں کچن میں مصروف تھی, ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ چڑچڑا ہے, ماں چڑچڑی ہے, اور اس صورت میں کوئی بھی ریلیف نہیں دے پاتا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ کام کرنا ہے. اپنے سونے کا ٹائم اور اپنے جاگنے کا ٹائم چیک کریں کہ آپ کس وقت سو رہے ہیں. آپ کی نیند بہت میٹر کرتی ہے, آپ کی نیند کو پورا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ جس ایج بریکٹ میں بھی ہیں اپنا چیک کیجئے کہ آپ کے لیے اس ایج بریکٹ میں 6 گھنٹے کی نیند, 5 گھنٹے کی نیند, کتنی گھنٹے کی نیند جو ہے وہ آپ کے لیے پراپر ہے, وہ لینی آپ نے لازمی ہے. پھر اپنی ڈائٹ پر دیکھیے, آج ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ کا بہت رجحان ہے, پروسیسڈ کیمیکل والے فوڈز ہم لوگ کھاتے ہیں. یقین جانیے ڈاکٹرز عموماً یہ بات نہیں بتاتے, لیکن
इस खाने से भी, ये जो जंक जो आप खा रहे हैं या जो केमिकल वाला जो खाना आप खा रहे हैं, प्रोसेस मील है, इससे भी आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और वो ऐसे डैमेज होते हैं कि फिर उसको रिपेयर करने में बहुत मुश्किल होती है और बहुत टाइम लगता है। आप यूँ समझ लीजिए कि वैसे लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो, लेकिन सिर्फ अगर आपका खाने पीने की आदत ही ख़राब होगी ना, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको पैल्पिटेशन रहने लगेगी, छोटी सी बात पे आप पैनिक कर जाएंगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं हैं। तो सबसे पहले अपने आप को फिजिकल फिटनेस की तरफ रुझान दें, अपनी तबीयत को उधर की तरफ लेके जाएं। एक्सरसाइज कौन कौन करता है आप में से? हाथ खड़ा करें प्लीज। 1 2 3 4, ओनली 4 5 6। अराउंड कितने लोग बैठे होंगे यहाँ पर? अगर 50 लोग भी बैठे हैं तो 50 में से 6 लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। क्या पता चलता है? ये हमारी कौम का हाल है। और हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हम ये करेंगे अपने मुल्क के लिए। मुल्क के लिए तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने लिए तो कुछ कर लें, पहले हम अपनी सेहत तो बना लें। इस मुल्क को सेहतमंद लोगों की ज़रूरत है, इस कौम को सेहतमंद जहन की ज़रूरत है, इस कौम को सेहतमंद माँ बाप की ज़रूरत है। तो अगर हम ही बीमार हैं, हमारे ना डाइट अच्छी है, ना नींद अच्छी है, ना वाटर इनटेक अच्छा है, पानी याद ही नहीं आता, सारा सारा दिन पानी नहीं पीते, और पीते हैं तो क्या पीते हैं? कोला ड्रिंक्स पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि जहर है हमारे लिए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर वाटर इनटेक की कमी होगी तो भी आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, ठीक है? और एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रेस रिलीवर है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को 80% तक हैंडल कर लेते हैं, और जो बाकी 20-30% रह जाता है उसको आप थेरेपी काउंसलिंग से हैंडल कर सकते हैं। फिर भी कोई बहुत ज़्यादा इशू है तो उसको आप मेडिकेशन से हल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मेडिकेशन आप लें तो आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ मेडिकेशन लेंगे तो वाकई बुढ़ापे तक खानी पड़ेगी। हाँ, अगर मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग लेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बिलीव रखेंगे, उस पर काम करेंगे, तो यकीन जानिए, मेरी बात याद रखिएगा कि आपकी दवा मैक्सिमम 3 से 6 महीने में छूट जाएगी इंशाल्लाह, और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ दवा खाएंगे तो फिर कोई पुरसान, फिर तो आपने सारी ज़िंदगी दवा खाना है, और फिर उसके बाद आपने थेरेपिस्ट से या डॉक्टर से शिकायत करनी है, हम दवा खाना नहीं चाहते थे, वो डॉक्टर ने दे दी, और हम तो कहते थे दवा जो है वो ख़राब होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और दवा जो खाता है वो सारी ज़िंदगी एक नशे ही बन जाता है। फिर हम डॉक्टर्स को इल्ज़ाम देते हैं, हम साइकियाट्रिस्ट को इल्ज़ाम देते हैं, हम साइकियाट्री के शोबे को और उनकी दवाओं को इल्ज़ाम देते हैं। बट हमारा क्या, कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी? हमने अपनी ज़िम्मेदारी लेनी थी, क्योंकि जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे हम अपने स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकते। मेरी बात यहीं तक थी। मुझे पैगाम आ चुका है कि हमने जल्दी से अपने सेशन को वाइंड अप करना है। हमारे पास 2 मिनट है, कोई सवाल आप में से करना चाहे तो प्लीज़। जी, अभी बोला कि स्ट्रेस हम किस तरह से रोक सकते हैं कि ना आने दें, या फिर ये सोचना ना सोचें उस चीज़ के बारे में कि अच्छा, एक बात, स्ट्रेस तो आएगा, उसकी कोई रोकथाम नहीं। मैं नहीं, स्ट्रेस की रोकथाम नहीं होती, स्ट्रेस के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, वो मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस को रोका नहीं जाता। अगर रोकेंगे तो फिर आप अपने जज्बात को अगर दबाएंगे तो वो आपके लिए और स्ट्रेसफुल साबित होगा, तो प्लीज़ दबाना नहीं है। जी, आप कुछ कह रही हैं? ये सवाल था आपका? मैं आपको एक रोक दूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जितने भी है ना, वो आपकी लाइफ सेविंग एक तरीके से होती है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा आप अच्छा नहीं सोच पाओगे, ठीक है? गुड स्ट्रेस इसको कहते हैं, गुड स्ट्रेस। अगर गुड स्ट्रेस, ठीक है, डिप्रेशन नहीं होगा, आप अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे, आप याद नहीं कर पाओगे ना। अगर आपने ये, अगर मैंने रोक दिया तो फिर मैं कैसे लर्निंग करूँगी? क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर आप सोच नहीं है, थोड़ी परेशानी थोड़ी सी ऐसी जिसको कहते हैं गुड स्ट्रेस, इसलिए कि जब आप या तो बिल्कुल डम है कि आप सोच ही नहीं रहे ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, थोड़ा तो दिल में कि मुझे कल पेपर है और मुझे तैयारी करनी है, थोड़ा सा स्ट्रेस लें पेपर के लिए, सपोज
میرا سپوز آج لیکچر ہے، میرے جو لیکچر کے میری جب بھی ورک شاپس ہوتی ہیں، آج بھی 25 سال ہونے کو آئے گی، مجھے لگتا ہے آج میرا پہلا دن ہے، میں اس طرح ہی لیتی ہوں، میرا آج پہلا دن، کیونکہ تھوڑا ہاں اب یہ نہیں کہ ہوا سوار کریں گے تو وہ بیڈ اسٹریس میں بدل جائے گا.